السلام علیکم۔ آج ہم 8ویں جماعت کی 43ویں اور 44ویں دن کی سرگرمی حل کرنے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال ہے، مذہبی آزادی سے کیا مراد ہے؟ جواب لکھیں گے، بھارت کے ہر شہری کو اپنی پسند کے مذہب پر عمل کرنے کا حق ہے۔ اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے اور مذہبی کاموں کے لیے تنظیم قائم کرنے کا حق حاصل ہے۔ اپنے مذہبی تہوار تقاریب منانے کا حق ہے۔ نمبر 2 ہے، ثقافتی اور تعلیمی حق سے کیا مراد ہے؟ جواب لکھیں گے، دستور نے عوامی گروہ کو اپنی ثقافت کے تحفظ کا حق دیا ہے۔ اپنی زبان، رسم الخط اور ادب کا تحفظ کرنے اور اس کے فروغ کے لیے ادارے قائم کرنے کا حق بھی دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، شہریوں کے حقوق کو عدالت سے تحفظ کیسے ملتا ہے؟ جواب لکھیں گے، حق تلفی نہیں ہوتی، حقوق کا مناسب استعمال کر سکتے ہیں۔ شہری ایک بیدار، ذمہ دار اور فعال شہری کی حیثیت سے اپنے کام کر سکتے ہیں۔ آئیے کر کے دیکھتے ہیں۔ اس میں پہلا ہے، حکومت کو عوامی فلاح و بہبود کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ درج ذیل عنوان سے متعلق کون سے رہنما اصول ہیں؟ اس میں ایک مثال دی ہوئی ہے، خارجہ پالیسی عالمی امن اور بھائی چارہ کو ترجیح دی۔ اس میں الف ہے، لڑکیوں کی تعلیم۔ اس میں لکھیں گے، عورتوں کی بنیادی تعلیم کا مقصد انہیں تعلیم سے آگاہی ہے اور ان کی اچھی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے، ان کے ذہن کے بند دریچوں کو کھولنا ہے۔ جس معاشرے میں عورتیں تعلیم یافتہ ہوتی ہیں وہ معاشرے ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ ب ہے، فطری اور پرمسرت ماحول میں بچوں کی پرورش۔ اس میں لکھیں گے، سائنسی نظریہ، انسانیت اور تحقیقی یعنی تخلیقی انداز فکر کو پروان چڑھنا۔ اس کے بعد دوسرا ہے ج، زرعی اصلاحات۔ اس میں لکھیں گے، کاشتکاروں کو منڈی کی آزادی ملے گی، کاروبار کو فروغ ملے گا، ٹیکنالوجی تک رسائی حاصل ہوگی اور وہ زرعی انقلاب لا سکیں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، اپنے گھر میں آپ کون سا حق مانگتے ہیں اور کون سے فرائض انجام دیتے ہیں؟ جواب لکھیں گے، تعلیم کا حق اور مساوات کا حق اور والدین کی فرمانبرداری کرنا ہر بچے کا فرض ہے۔ اس کے بعد عملی کام دیا ہوا ہے، تعلیم حاصل کرنا ہمارا حق ہے، لیکن اس سے متعلق ہمارے فرائض کیا ہیں؟ اس پر زوم ایپ پر گروہی گفتگو کیجیے۔ اور اس کے بعد دوسرا ہے، نیچے دی ہوئی تصویروں کو دیکھ کر کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کون سے فرائض ادا نہیں کیے جا رہے ہیں؟ اسے لکھیے۔ تاریخی وراثت کا تحفظ کرنا ہمارا بنیادی فرض ہے۔ ایسی عمارتوں کو بربادی اور فرسودگی سے بچانے اور ان کے حسن کو قائم رکھنے کے لیے ان پر اپنا نام نہ لکھنا چاہیے اور نہ کھودنا چاہیے۔ ایسا کرنے پر سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد میں ہے، لیموں اور مرچی لٹکاتے ہوئے۔ ہندو لوگ اکثر بد نظری سے بچانے کے لیے اور روزی کے لیے اپنے گھر کے دروازے پر اس طرح کا لٹکاتے ہیں۔ اس کے بعد بس کی توڑ پھوڑ، عوامی املاک کی تحفظ کر کے تشدد سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے بعد راستے پر کچرا ڈالتے ہوئے ایک عورت ہے، لوگ عوامی جگہوں پر گندگی پھیلانے کی عادت کو تبدیل کریں اور اس طرح اپنے گھروں کی صفائی رکھتے ہیں، اسی طرح عوامی جگہوں کی بھی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ ان میں سے ان سب چیزوں کو روکنا ہمارا فرض ہے۔ اگلا ہے، آپ کو کیا سمجھا؟ اوپر دیے ہوئے عملی کام کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے کیا سمجھا، آپ نے کیا سیکھا، اسے لکھیے۔ اس میں لکھنا ہے، ماحول کو صاف ستھرا اور اچھی طرح رکھیں گے تو شہریوں کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے۔ ماحول کو اچھی حالت میں رکھنا صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ کام شہریوں کے تعاون کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ان سوالوں کے جواب تلاش کیجیے۔ اس میں سوال نمبر 1 ہے، رہنما اصول اور بنیادی حق یہ ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں، ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ بنیادی حقوق کے سبب شہریوں کو انتہائی ضروری آزادی میسر ہوتی ہے، جبکہ رہنما اصول کی وجہ سے جمہوری اقدار کے پروان چڑھنے
کے لیے سازگار ماحول تیار ہوتا ہے۔ بنیادی حقوق کو قانون کا تحفظ حاصل ہے، رہنما اصول کو نہیں ہے، لیکن عوام حکومت پر دباؤ ڈال کر ان اصولوں پر عمل پیرا ہونے کے لیے زور دے سکتے ہیں۔ رہنما اصول بھی ایک طرح سے شہریوں کے حقوق ہی ہیں، لیکن دستور نے انہیں قانون کی ضمانت نہیں دی ہے۔ اس وجہ سے رہنما اصول اور بنیادی حقوق ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، بھارتی دستور میں رہنما اصول میں تمام شہریوں کے لیے یکساں شہری قانون کی بات کیوں رکھی گئی ہے؟ جواب لکھیں گے، دستور نے بھارت کے تمام شہریوں کا درجہ یکساں تسلیم کیا ہے۔ حکومت شہریوں کے ساتھ ذات، مذہب، نسل، زبان، جنس کی بنیاد پر تفریق نہیں کر سکتی۔ اس کے باوجود دستور نے اقلیتی گروہوں، آدیواسیوں اور کمزور طبقات کو خصوصی توجہ دی ہے۔ شہریوں میں حقوق کے بارے میں تفریق نہ ہو، اس کے لیے رہنما اصول میں یکساں شہری قانون بنانے کی بات کہی گئی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، بچوں کی صحت کے لیے حکومت کون سی اسکیم عمل میں لاتی ہے؟ اس سے متعلق معلومات حاصل کیجیے۔ تو حکومت مفت جانچ اور وقتاً فوقتاً ٹیکہ لگوانے کی اسکیم عمل میں لاتی ہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔